کیوں نہیں آپ لکھتے بڑے بڑے مضامین مودی جی کے خلاف؟ ہے ہمت؟ کیوں نہیں لکھتے آپ بڑے بڑے مضامین یوگی جی کے خلاف؟ ہے ہمت؟ کیوں نہیں بولتے آپ بابری مسجد پر؟ ہے ہمت؟ نہیں، گھر میں گھس جائیں گے۔ تم شاید بھول گئے، آپ کو معلوم نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیل اپنے ملک سے باہر ہیں، ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر بھارت کے اندر چیخ چیخ کر کسی نے ان کی صفائی پیش کی ہے تو اس شخص کا نام عبداللہ سالم ہے۔ ہمارے برادری کے طرف سے ہمارا بائیکاٹ کیا گیا کہ مولانا آپ کا مکتب فکر الگ ہے، ڈاکٹر صاحب کا مکتب فکر الگ۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے، کلمہ ان کا وہی ہے جو ہمارا ہے، مسلکن ہم الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہمارا عمل ہمارے لیے، ان کا عمل ان کے لیے، لیکن وہ اسلام کو جس انداز میں پوری دنیا کے اندر واضح کیا ہے، کسی ماں کے لال نے آج تک وہ بچہ نہیں جنا جو ڈاکٹر صاحب کے طرح حق کو واضح کیا۔ ہم نے کہا 10 تقریر میری موجود ہے، اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ اس وقت بولتے کہ مولانا عبداللہ صاحب کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اسی لیے میں کہوں گا ان لوگوں سے جو اس طرح کی پلاننگ اور سازشیں رچتے ہیں کہ مولانا عبداللہ دوسرے مکتب فکر سے ہو کر ہمارے شیر شاہ آبادی برادری میں کیوں آتے؟ CAA میں سب سے پہلے نمبر پر شیر شاہ آبادی برادری کا نام کون بولتا ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ میں حالات حاضرہ پہ بولو نا، نہیں بولو کہ اندر اندر دقیانوسی پلاؤ پکاتے رہیں گے۔ نہیں، مولانا کے اوپر یہ الزام لگواؤ، خریدو اس میڈیا والوں کو اور مولانا کی تقریر کے اندر ایڈٹ کرو۔ میری وہ 24 منٹ کی تقریر ہے جس کے اندر ایڈٹ کر کے چلایا گیا، اور جب اس کو پوری رپورٹ صحیح واضح ہونے کے بعد آج پوری دن ہم نے جب تفتیش کی ہے تو وہ 24 منٹ کی تقریر وہ 16 منٹ کی تقریر میں کیسے بدل جاتی؟ کیا نہیں ہے پاسبل جناب؟ مرد کو عورت بنایا جا سکتا ہے سرجری کے ذریعے سے، تو ایک یوٹیوب کے اندر، ایک فیس بک کے اندر ایڈٹ کر کے کیا نہیں چلایا جا سکتا ہے؟ تقریریں دکھا دی جاتی ہے نیپال کی، وہاں کے سرزمین کی۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں اس قوم کو بانٹنے کے لیے نہیں آیا، ہاں میں تقریر کرتا ہوں، آپ لوگوں کے بیچ میں آتا ہوں، 1.5 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی، ابھی نہیں اور بھی کبھی، زبان سے اگر سبقت لسانی ہو جائے، پاسبل ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے، تو جو ہمارے گائیڈر ہیں، صدر صاحب ہیں، جیسے ہمارے توحید سلفی صاحب ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بھئی مولانا یہاں پر چوک کیے، تو ان کی اخلاقی فریضہ، ایمانی فریضہ، شریف فریضہ ہے کہ مولانا عبداللہ آپ یہاں پر مسٹیک کیے ہو۔ جو طریقہ رہا ہے، انسان ہے، بھول ہو جاتی، اگر کبھی کبھی ایسی بات ہوئی ہو تو ہم کو اور لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، وسعت نظری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بہرکیف لوگوں نے اس وقت ایک سازش رچی۔ دیکھیں صدر صاحب، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی باتیں ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیوز میں باتیں یہ چلائی جاتی ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ہے۔ کئی بار امر اجالا دینک جاگرن میں یہ بات آئی کہ پردھان منتری جی مکۃ المکرمہ میں جا کے، حرمین شریفین میں جا کر کے صلہ نیاز کر کے آئے، یہ بات آئی۔ ہم نے یہ بات کہی کہ اگر ایسا ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم سب کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو غلط بات نہیں ہوتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں جہاں سے شروعات ہوئی ہمارے قرآن کریم کی امپلیمنٹ آف دا اسلام، بھائی ایڈٹ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کیا شیخ محترم، اس سے 2 گنی زیادہ باتیں ایڈٹ کر کے چلائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے۔ دیکھو بابو، غلط فہمی سے دیکھیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سنی سنائی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگ سن کر باتیں آگے چلاتے ہیں وہ آدمی جھوٹا ہے۔ کفا بالمرء، فور بینگ
It is enough for being a liar to spread the messages whatever heard from the others without trying to know of the truth of it. حقیقت کو جانے بغیر اگر کوئی آدمی اس کو آگے چلاتا ہے تو بالکل غلط اور غلط. پوچھئے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اسٹیٹ مین، کوئی فیس بک میں آ کر، ہمارے بہت سارے محترم ہیں ہم سے بڑے ہیں، لیکن ہم کو امید نہیں تھی. میں اگر کسی کی مخالفت میں بولنے پر آؤں تو مجھے میری زبان کو کوئی نہیں روک سکتا. ہم کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا اب آپ کے خلاف تقریریں ہوں گی. ہم نے کہا کہ بھائی اگر میں مجرم ہوں تو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بین لگا دیجئے میرے اوپر، میں نہیں کروں گا تقریر. اگر میں غلط ہوں میں خود سوچوں گا کہ بھئی مجھے میری غلطی کی سزا ملی، لیکن اگر میں صحیح ہوں، میرے خلاف سازش کی گئی، آپ کو تو ہاتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس وقت میرا سپورٹ یہ کرنا چاہیے کہ مولانا کیا حقیقت ہے کیا غلط ہے. اگر حقیقت ہے تو مولانا آپ غلط ہے. ہم کسی پروگرام میں اسٹیج پہ جا کر بول دیتے کہ میں نے جو بولا ہے وہ بالکل کی ساری باتیں غلط ہے، میں اپنی باتوں کو واپس لیتا ہوں. لیکن اگر میں یہ سازش ہوئی اور میں صحیح تھا تو آپ کو ہماری مدد کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی زبان سے بھی کہنا چاہیے کہ مولانا کو پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے، رچی جا رہی. یہ ہونا چاہیے. اس کے بجائے جناب پوری کے پورے ایک دم فیس بک پہ اتنا بڑا وہ مضامین لکھ رہے ہیں. کس کو گالی دے رہے ہو جناب؟ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ہم؟ کیوں نہیں آپ لکھتے بڑے بڑے مضامین مودی جی کے خلاف؟ ہے ہمت. کیوں نہیں لکھتے آپ بڑے بڑے مضامین یوگی جی کے خلاف؟ ہے ہمت. کیوں نہیں بولتے آپ بابری مسجد پر؟ ہے ہمت. نہیں، گھر میں گھس جائیں گے. بات جب آ جاتی ہے یہاں پر مسلم کی، کلمے کی، اسلام کے بیچ میں بہت اچھا لگتا ہے. اس کو کہو جہنمی، اس کو کہو کہ مولانا فلاں مکتب فکر سے ہے، مولانا نے تو یہ کہہ دیا، مولانا آج سے کافر بن گئے. بہت آسان ہوتا ہے. 35 کروڑ ہے دیش میں، یہی طاقت ہے ہماری. یہ لوگ مجرم ہیں جو قوم کو مضامین کے ذریعے سے بانٹنا چاہتے. ان لوگوں کو بول رہا ہوں جنہوں نے بڑی مضمون لکھے. صدر محترم کو نہیں بول رہا، ان کو تو مجبور کیا گیا، شیخ محترم کو جو ہمارے جناب صدر صاحب ہیں، صوبہ بہار کے امیر جماعت اہل حدیث کے، وہ تو منظم انداز میں جو باتیں لکھی ہے، جو انہوں نے اس میں ایڈٹ کر کے چلایا گیا، وہ چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی. لیکن ان کے علاوہ وہ لوگ جن کو الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کا پتہ نہیں، جن کو اے سے لے کر زیڈ تک کا معلوم نہیں، جس کے اندر اس مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا پلاننگ تیار کی جا رہی اس کو پتہ نہیں، بیٹھ جاتے ہیں جناب فیس بک یونیورسٹی پہ اور بڑے مضامین لکھ لیتے. ہمت تو لکھ کر دکھاؤ نا RSS کے خلاف. ہمت ہے تو لکھ کر دکھاؤ وشو ہند پریشد کے خلاف. بس بہت آسان ہے. مولانا عبداللہ صاحب کیوں آ گئے ہمارے پلیٹ فارم پر؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ غزلیہ کوی سمیلن ہوتا ہے ہندوؤں میں، ہندو بھائیوں میں کوی سمیلن ہوتا، یعنی ان لوگوں کے غزل کا ایک منچ سجایا جاتا. بڑے بڑے کوی لوگ آئے اپنے اپنے غزل پڑھنے کے لیے اور اپنے اپنے گیت سنانے کے لیے آئے، سنا رہے تھے. اچانک سے 1:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو وہاں پر پولیس والا آ گیا. پولیس والے نے آ کر کے سب کو پکڑا. پکڑنے کے بعد بہت مشکل سے ان کو یہ کہا کہ بھیا ایسا ہے، ہم لوگ تو دعوت میں بلائے گئے تھے، کوئی بہار سے آیا تھا، کوئی اتر پردیش سے آیا تھا، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے. تو پولیس والوں نے کہا کہ اچھا یو آر ریسپیکٹڈ، یو آر our چیف اینڈ our چیف گیسٹ، ہمارے بڑے مہمان ہیں، ہم آپ لوگوں کو ریلیز کرتے ہیں، لیکن کمیٹی کو بلا کر کے لاؤ. جب کمیٹی کو بلا کر لایا گیا تو کمیٹی والوں کو پولیس والے نے کہا کہ سر ہم تو مجبور تھے. کہا کیوں آپ مجبور تھے؟ جب آپ کو خوراک پانی مل گیا، جب آپ کو ہم نے خرچ دے دیا کہ آپ کو سر ہمارا پروگرام 12 بجے تک پرمیشن ہے لیکن ہمارا پروگرام رات بھور تک چلے گا، تو آپ بیچ ہی میں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، آپ ہی میں سے کوئی آدمی یہ دیکھیے فون کیا، یہ نمبر لیجئے. جب وہ نمبر تحقیق کی گئی تو اسی کوی سمیلن میں ایک کوی تھے، ایک شاعر تھے، ایک
غزل کے شاعر تھے، انہی کا وہ نمبر نکلا۔ جب دیکھا کہ بھائی تم نے کیوں فون کیا، انہوں نے کہا کہ میرا نمبر شام سے آ ہی نہیں رہا تھا پڑھنے کے لیے، اسی لیے میں نے اس پورے کوی سمیلن کو بھنگ کرنے کے لیے ہم نے یہ وہاں پر کمپلین کیا۔ تو یہی ہو رہا ہے آج ہمارے سماج میں، یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صاف فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم۔ آپ شیر شاہ آبادی ہیں، میں انصاری ہوں، ہم میں سے بہت سے شیخ ہیں، آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جو چودھری ہیں، جو سید ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو دوسرے کاسٹ کے ہیں، بہت سے آدمی وہ ہیں جو دوسرے سیکس کے ہیں، دوسرے سیکشن کے ہیں۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے ہماری پوری ایک یونٹی کی، سماج کی، تو اس وقت ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر اسی طریقے سے اگر قوم کو ہم نے بانٹا، اگر اسی طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اگر مضامین بازی کیے، سوشل میڈیا میں فیس بک کے ذریعے سے ویڈیو بازی کی، ایک دوسرے پر تہمت کی باتیں اگر ہم نے کی، پہلے اس کو ٹرائی کرو، پہلے اس کی حقیقت کو پہنچو، نہیں تو ایک مسلمان کے اوپر اگر کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو ٹوٹل مسلمانوں کو اس کو مٹانے کے لیے آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہ آروپ لگا تھا نا کہ مالدہ یہ بنگلہ دیش کا ڈھاکہ میں بم پھٹا، وہاں کے کسی نوجوان نے کہا کہ ہم پروگرام میں شریک ہوئے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پروٹیسٹ میں شامل ہوئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آئے ان کی فیور میں، ہمیں تو فیور میں آنا چاہیے نا۔ میرے اوپر لگا ہے فتویٰ ہمارے برادری کے طرف سے کہ مولانا عبداللہ آپ ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب رائٹ پرسن، ان کی اسپیچ، ان کی تقاریر، ان کی محنت اسلام کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ مجھے تمہاری دھمکیوں سے، تمہارے بائیکاٹ کے اعلان سے میری زبان کو تم نہیں روک سکتے ہو۔ میں بولوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میرے ہندوستان کے مسلمانوں، میں نہیں کہتا، کسی بھی مکتب فکر کا نام نہیں لیتا، میں کسی بھی حنفیت کا، شیر شاہ آبادی برادری کا، اہل حدیث کا، جماعت اسلامی کا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا را کلمے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر لڑنے کی ضرورت ہے۔